ایسا کوئی سن لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوغ المرام میں ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے حالات بیان فرما رہے تھے، تو بات بیان کی جا رہی تھی کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں سے پائی، کیسے پائی، آپ کے مزاج میں کون سی باتیں ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اس نیت سے پانی پیا کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو علم میں امام دہمی کے پایا اور مرتبہ کا عالم بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب زمزم کا پانی بندہ پیے اور دعا کرے، اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا کی، اللہ مجھے امام ذہبی جیسا۔ آپ بھی انشاءاللہ دعا کریں، جب آپ کے پاس زمزم کا پانی آئے نا، آپ نے زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں امام بخاری جیسا حافظ عطا فرما، اور ہمیں اس دور کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا محقق، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا عالم بعمل ولی بنا دے۔ تو 793 میں تو آپ بالکل ہی علم حدیث کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ چنانچہ امام زین الدین عراقی سے پورے 10 سال تک حدیث کا درس لیا۔ اپنے استاد امام عراقی سے کتنے سال حدیث کا درس لیا؟ 10 سال۔ امام عراقی سے حدیث کا درس حافظ ابن حجر عسقلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال لیا۔ اس میں اس قدر رسوخ حاصل کیا کہ بعد میں جو بھی آیا آپ کا ہی خوشہ چین رہا۔ اتنا رسوخ تھا علم 10 سال، اور اتنا پختہ ہو گئے حدیث کے علم میں کہ اس کے بعد جو بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا وہ متاثر ہو جاتا، دیکھ کر بھی اتنے قابل آدمی ہیں، متاثر ہو جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ متاثر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی کی محبت ہو جاتی ہے، اس کی بڑی چیزوں کو دیکھ کے وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متاثر ہونا۔ تو رہا مصر سے نکل کر، آپ نے مصر سے نکلے تو یعنی کہ عراقی صاحب سے علم حاصل کیا، پھر کہاں گئے چلے؟ شام میں پھر عراق میں اور حجاز کے شیوخ سے بھی عالی اور نادل اسناد حاصل کی۔ عالی اور نادل اسناد آپ کے متعلق مشہور ہے کہ جب طالب علم کے لیے نکلتے تو جس شہر میں جاتے اسے ہی اپنا پناہ لیتے، یعنی کہ جہاں علم حاصل کرتے وہ اس کو کہتے اب میں نے یہاں ہی ٹھہرنا ہے، دل لگا لیتے علم کے لیے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نے بلوغ المرام پڑھنی ہے، آپ نے دل لگا کے پڑھنی ہے۔ کرتے تھے جہاں علم حاصل کرتے اسے گھر، تو جس جگہ پہ آدمی گھر خیال کرے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی کوئی بھی چیز آدمی بگڑنے دیتا نہیں، وہاں کی صفوں کا خیال کرتا ہے، چارپائیوں کا خیال کرتا ہے، جوتوں کا خیال کرتا ہے، وہاں رہنے والی بتیوں کا خیال کرتا ہے، یعنی وہاں رہنے والی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تو اب اگلی یعنی کہ تعلیم و تربیت کے بعد آپ یہ لکھیں تدریس اور فتویٰ۔ تدریس اور فتویٰ، آپ نے تدریس کہاں فرمائی اور فتویٰ کہاں بیٹھ کے دیا کرتے تھے؟ جب آپ کے شیوخ اور اساتذہ نے آپ کو تدریس اور افتاء کی اجازت دی، افتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے کی اجازت دی، اور اس سلسلہ میں آپ اہلیت اور فضیلت کا اعتراف کیا، تو آپ نے اس سلسلہ کی ذمہ داری کو قبول کیا، یعنی کہ تدریس کی ذمہ داری کو قبول کیا، پھر ان میں قدم رکھ کر واقعی حق ادا کر دیا۔ درس افتاء کے ساتھ ساتھ تبلیغ، وعظ و نصیحت، تالیف، تصنیف کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، اور ساتھ پڑھاتے تھے اور ساتھ کتابیں لکھتے تھے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح ابراہیم صاحب ابن بنشیر الحسینوی صاحب آپ کو پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ پڑھاتے بھی تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے،
بھی کرتے تھے اور تعلیب بھی اور تصنیف بھی، اور خطابت کے فرائض جامعہ عمر بن عاص میں انجام دیے۔ جامعہ عمر بن عاص میں خطابت کے، یعنی کہ وہاں جمعہ پڑھاتے ہوں گے۔ اللہ، ہم کہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے؟ لاہور میں۔ وہ کہاں جاتے تھے؟ یعنی کہ وہ عمر بن عاص مسجد میں، اور ہم جامع مسجد یونس میں، جو کہ علامہ ابتسام صاحب والی ہے۔ تو تحریر کی طرح آپ تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے، دلوں میں اتر جاتی تھی۔ تقریر بھی بہت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اچھی کرتے تھے، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی، ایسی تقریر ہوتی تھی، لوگ اسی کے رہ جاتے تھے، ایسی تقریر کرتے تھے۔ آپ نے جن درس گاہوں میں پڑھایا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، اور جہاں جہاں حافظ ابن حجر عسقلانی نے پڑھایا نا، جن مدرسوں میں ہم جیسے جامع امام احمد بن حنبل میں پڑھا رہے ہیں، وہ حسینیہ مدرسہ میں پڑھاتے رہے، منصوریہ مدرسہ میں بھی پڑھاتے رہے، بیرسیہ مدرسہ میں اور جمالیہ میں بھی، اور متانیجہ اور کاملیہ اور حسینیہ مدرسہ میں بھی، اور اسی طرح زینبیہ مدرسہ میں بھی، اور جامعہ طولون اور قبہ منصوریہ میں بھی، محمودیہ میں بھی، عروبیہ میں بھی، بدوریہ میں بھی، شریفیہ میں بھی، فخریہ میں بھی، سہالیہ میں بھی، معیدہ میں بھی، یعنی کہ اتنے مدارس میں پڑھاتے رہے۔ جامع طولون، قبہ منصوریہ میں، محمودیہ میں، خروبیہ میں، بدوریہ میں، شریفیہ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ نے ان مدارس میں تدریس بھی کی ہے، اور فتوے بازی بھی آپ نے کی ہے، یعنی کہ فتوے بھی دیے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے بخاری اور بلوغ المرام جیسی بڑی کتابیں لکھ کر امت کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔